اپنی زندگی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے گزارنے کا حکم فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس طرز عمل پر زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہ زندگی کیا ہے، وہ طرز عمل کیا اللہ فرماتا ہے، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ ترازو بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی زندگی دیکھنے والی ہوگی، اس کی زندگی عیش و عشرت والی ہوگی، دائمی نعمتیں اسی کو عطا کی جائیں گی، اللہ رب العزت کا دیدار مشکبار اسی کو عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ساتھ ایسے شخص کو رکھے گا جس نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی۔ باقی لوگ اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے تو بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑ گئے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، جس آگ کا ایندھن تو بنے گا۔ آج تو بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جب انصاف ہوگا تو انصاف کے سامنے پھر شاعر کہتا ہے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ عدل کا عالم کیا ہے؟ پھر اس کے سامنے جب عدل کی بات آ جائے، انبیاء کی زبانوں پہ اذهبوا الى غیری، آج غیر کی طرف چلے جاؤ، ان کی زبانوں پر بھی یہ لفظ آئے گا، ان کی زبانوں پر بھی یہ جملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بہت زیادہ ہے۔ آج اگر اس کے قہر کو کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے تو محمد عربی کی ذات۔ تو عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بخش دے گا، ہو سکتا ہے وہ عدل فرما لے تمہارے ساتھ، پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک ایک گناہ کا حساب لے تم سے، ایک ایک روپے کا حساب لے تم سے، پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ بس ہم ایک ہی سائڈ پہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے گا۔ حضرت جعفر صادق، ابھی ان کی عمر 6 سال ہے، غالباً 4 سال ہے، گلی میں کھڑے رو رہے ہیں، کسی نے دیکھا دوڑتے ہوا آیا، حضرت شہزادے کیوں روتے ہو؟ کہا میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ میری والدہ نے جب آگ جلائی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالا، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالا، تو بس میں سمجھ گیا کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جہنم کو مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں سے پہلے بھرے گا، تو بس اسی طرز عمل کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت جعفر صادق یہ وہ ہیں کہ جو نبی کا گھرانہ ہے، اہل بیت میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ نے خوشخبریاں سنا دی کہ جنت کے حقدار یہی ہیں، جنت کے مالک یہی ہیں، لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے آپ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی جن کو ولیوں کا امام کہا جاتا ہے، 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی۔ اللہ نے ولی کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا اسے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے، خوف نہ ہونے کے باوجود بھی خوف اتنا ہے کہ زاروں قطار روتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو خدا سے ملا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی زاروں قطار روتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کی عبادت کا عالم، ان کی طرز زندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر پہلو کو دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، آپ کی ولایت کا عالم یہ تھا، آپ ہوا میں مصلی بچھاتی وہاں نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا بچوں کا کام نہیں ہے، ولایت کے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی آپ۔ طرز عمل دیکھیے آپ۔ کسی نے پوچھا کہ رابعہ آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ کہا نہیں، کہا یہ تو خوف ہوگا کہ میں خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کروں۔ پھر آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت کرتی ہیں۔ کہا نہیں، یہ تو لالچ ہے کہ میں جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت کروں۔ کہا پھر عبادت کیوں کر رہی ہیں؟ کہا عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، بس میرا رب ہے ہی وہ جس کی میں عبادت کروں، اس لیے عبادت کرتی ہوں۔ نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا خوف ہے مجھے، بس میں عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہوں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس کی زندگی عبادت سے خالی ہے کل بروز قیامت اس کی زندگی شرمندگی ہوگی، کیونکہ زندگی فقط بندگی کے لیے ہی دی گئی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی زندگی کو فضولیات میں گزارے، نیٹ پر گزارے، وائی فائی پہ گزارے، جس طرح مرضی گزار لیں، کل بروز قیامت آپ نے اس کا سامنا ضرور کرنا ہے۔
اپنی قبر میں ضرور جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب ضرور دینا ہے. شفاعت بعد کی بات ہے، پہلے عمل کی بات ہے. اللہ نے واضح قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے. خدا را آپ سے اپیل ہے، خدا را آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی عیش و عشرت میں لگے رہیں، موت کا فرشتہ آن پڑے کہ کر لے جو کچھ کرنا، جو کچھ کر لے آخر کیا ہے؟ موتی آنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عیش و عشرت میں لگے رہیں، اس زندگی کو بنانے کی خاطر آخرت کی زندگی برباد کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت کی زندگی برباد ہو. ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ اپنی آخرت